کفر و الحاد کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ہے۔ قیصر راجہ صاحب کا چائنا میں کام کرتے ہیں، اور مفتی یاسر ندیم صاحب، پہلے آپ مفتی کہاں سے بنے، کون سے ادارے سے آپ نے فتویٰ سیکھا، پیدا کہاں ہوئے؟ میری پیدائش دیوبند کی ہے اور ہمارا خاندان دیوبند ہی سے آتا ہے، اور صحیح 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 دارالعلوم دیوبند سے ہی میری تعلیم ہے الحمدللہ، جی۔ اور افتاء بھی میں نے وہیں سے کیا ہے۔ ایتھیزم کی طرف کیسے آئے آپ، یعنی اس کی مخالفت کی طرف؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ملی کہ تمہارے دین میں یہ غلطی ہے، ایسا غلط ہے، وہ غلط ہے، اخلاقیات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ آپ کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فتنہ الحاد کا اور ارتداد کا اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی زیادہ پھیل رہا ہے۔ دیوبند سے فارغ ہیں، آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں گے دینی مدارس کو کہ نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق کیا جائے؟ باقاعدہ اس نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں۔ مسلمان اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور مسلمان میں لبرل ہوں، میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ آپ خود کو لبرل کہتے ہیں لیکن آپ 2 گرل فرینڈز نہیں رکھ سکتے۔ وہ نام لے لے کے جانوروں کا کہ ہم میں اور فلاں فلاں جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت کو بھی شادی کرنے سے پہلے پتہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ میری پٹائی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ شادی کر لیتی ہے۔ تو یہ عبداللہ بھی گانا کہاں سے آ جاتا ہے اس پرائی شادی میں؟ سونار اپنی سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجدوں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ غلام اور آقا سارے برابر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے چرائیں یا 5,000 اور کروڑوں کا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے۔ مذہب کو اور سائنس کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ عالم ڈرتے ہیں، کیا مطلب جو عالم نہیں ہے وہ نہیں ڈرتے؟ سیاسی جنگ ہے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور اس کے لیے ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایسی سائنس کا کیا ہے کہ جو خود ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔ الحاد کو، لبرلزم کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن عذراہ کرم آپ جذباتی ہو کے ان لوگوں سے بحث کرنے نہ جائے کریں۔ عقل صحیح ہے اور نقل صریح ہے، تو دونوں کے درمیان کبھی بھی کلاش نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے جو ایتھیزم کے خلاف مضبوط کام کر رہے ہیں۔ جو بھی دنیا میں کفر و الحاد کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ہے، خاص طور پہ جو دوسرے کنٹریز میں رہنے والے ہیں۔ ان میں قیصر راجہ صاحب کا چائنا میں کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے ان کا انٹروڈکشن انہی کی زبان سے ہو جائے گا، پھر ہم نے ان کے لیے کچھ سوالات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ کویشچنز ہم ان سے پوچھیں گے۔ امید ہے مجھے بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں ذرا اگلے مہمان کا تعارف کروا لوں، جناب مفتی یاسر ندیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ مفتی صاحب ذرا بتائیں، پہلے آپ مفتی کہاں سے بنے، کون سے ادارے سے آپ نے فتویٰ سیکھا، پیدا کہاں ہوئے، اس کے بعد پھر کدھر گئے آپ، مارکیٹ سے شارٹ کب ہوئے آپ؟ کب ہوئے؟ جی ہاں، میری پیدائش دیوبند کی ہے اور ہمارا خاندان دیوبند ہی سے آتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے ہی میری تعلیم ہے الحمدللہ، اور افتاء بھی میں نے وہیں سے کیا ہے۔ اور افتاء وہیں سے کیا ہے؟ افتاء بھی میں نے دارالعلوم اچھا، دیوبند میں سمجھا کہہ رہے ہیں آپ کہ رشتہ میں نے وہیں سے کیا آپ کو اپنی لینگویج ظاہر زیادہ یاد ہے۔ صحیح، فتویٰ وہاں سے سیکھا آپ نے، اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر میں یو ایس آ گیا، اور یو ایس سے میں نے مختلف کالجز میں پڑھا۔ مینلی میں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر میں یہاں سے چلا گیا ملیشیا، اور ملیشیا سے جو IIUM انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، وہاں سے میں نے تخریج فی الحدیث میں PhD کی۔ صحیح، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ تو ایتھیزم کی طرف کیسے آئے آپ، یعنی اس کی مخالفت کی طرف؟ یہ میرے اسٹوڈنٹس لے کر آئے مجھ کو۔ ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں مدرسے میں شرح عقائد پڑھا رہا تھا۔ جی۔ ہمارے یہاں جو ایک روایتی انداز ہے اس کتاب کو پڑھانے کا، تو ظاہر ہے کہ اسی انداز سے میں نے بھی اس کو پڑھانا شروع کیا۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے یا تو امریکہ میں کالج پڑھا ہوا تھا یا کم سے کم ہائی اسکول انٹر کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب اعتراضات مجھے، تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، اس کو پڑھانے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے، اور اب جو ڈسکورس ہے وہ بدل چکا ہے، جو منہج ہے وہ بدل چکا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس جو تھے جنہوں نے اکثر نے یا تو کالج پڑھا ہوا تھا یا ہائی اسکول انٹر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جب کچھ اعتراضات ایسے کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب پڑھانے کا جو منہج ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، اور اس کا انداز الگ ہونا چاہیے، چونکہ نئے نئے دلائل اب لوگوں کے ذہنوں میں آ گئے ہیں، اور اس وقت جو ورلڈ ویو ہے وہ لوگوں کا بدل چکا ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر مطالعہ شروع کیا، اور سب سے پہلے جو مجھے رہنمائی ملی وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ملی، اور ان کی کتابوں کو جو بالکل مبتدئین کے لیے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 2-4 کتابیں، انہی کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی کتابوں کو بنیاد بنا کر جدید الحاد کا بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ۔ صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا جناب، یہ کہیں دائیں بائیں ہو گئے، قیصر راجہ صاحب،
تھوڑا سا آپ کا بھی انٹروڈکشن ہو جائے. جی بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ میرے شکریہ کی ادائیگی قابل قبول زیادہ ہوگی، اس لیے کہ میں نے پاکستان میں کم سے کم میٹرک تک تو میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان سے چلا گیا تھا. تو میں تقریباً 22-23 برس میں پاکستان سے باہر رہا، جس میں اکثریت وقت جو ہے تقریباً 20 سال کے لگ بھگ وہ میرا یو کے میں گزرا. اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی شکل کے ایک ایتھیسٹ ہیں بالکل. وہ یوٹیوب پہ ان کی کچھ اسپیچز ہیں، یا ایسا تو نہیں آپ پہلے تھے بعد میں کنورٹ ہو کے آپ ادھر کو آ گئے ہوں؟ نہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے. بالکل بولنے کا اسٹائل اور انداز آپ جیسا ہے، تو میں پہلے تو کنفیوز ہو گیا تھا کہ کہیں ہم نے مناظرے کے لیے تو نہیں اکٹھا کر لیا. نہیں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ شاید کسی ملحد نے میرے کسی ویڈیو کو کاٹ کے کوئی ریفرنس کے طور پر. میں نے دیکھا آپ کو، یعنی یوٹیوب پہ دیکھا ہے پہلے، آپ کے اسٹائل اور آواز سے صاف پتہ چل رہا ہے. اچھا خیر اپنی بات کنٹینیو کریں آپ. جی تو میں جب یو کے میں گیا تو ایک روایتی میرے پاس جو ایجوکیشن جو ہر مسلمان کے پاس ہوتی ہے، جو مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہے، جو بنیادی سبق پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، بس وہی انفارمیشن تھی. وہاں پہ جانے کے بعد البتہ جس طرح سے تند و تیز حملے وہاں پہ جو ملحدین تھے جن کے ساتھ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، آگے پیچھے جن کے ساتھ زندگی کے معاملات تھے کہ تمہارے دین میں یہ غلطی ہے، ایسا غلط ہے، وہ غلط ہے، اخلاقیات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک 17-18 سال کی عمر ہو اور وہ اتنا کچھ آپ ایک دم سے وہ تھوم دیا جائے تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے پھر دین کو پڑھنا شروع کر دیا کہ اصل میں واقعہ ہے کیا، آخرکار اتنے لوگ مانتے ہیں اس دین کو تو ایک دم سے اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر جب میں نے دوبارہ دین کو پڑھنا شروع کیا، فلسافیکلی اس کو سمجھنا شروع کیا، سائنٹیفکلی سمجھنا شروع کیا، تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ایکچولی یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ صرف اس ایک امانت ہمارے حوالے کی جاتی ہے کہ آپ کو دین کی بنیاد سمجھا دی ہے، اب اپنے شعبے میں آپ جائیں وہاں پہ ترقی کریں. لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مولوی صاحب نے پڑھا دیا ہے وہی اینڈ ہے، تو اس میں ہماری اپنی غلطی نکلتی ہے. تو پھر میں نے اس کو خیر میں نے پڑھا اس کو، ڈارونزم، مختلف جو فلاسفیز ہیں جن پہ ڈارونزم اور جو الہادی فلسفہ مجموعی طور پہ بیسڈ ہے، جیسے نائلزم ہو گیا، ایگزسٹینشلزم ہو گیا، مٹیریلزم ہو گیا، ان کو پڑھا. تقریباً 17-18 سال میں نے اس میں تقریباً میں نے لگائے. بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میرا لو کا بھی ہے، یو کے سے ہی میں نے LLB بھی کیا، یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر سے. بیک گراؤنڈ آپ کا کیا بتایا آپ نے؟ LLB میں نے کیا جی، LLB لو میں نے کیا جی. اور پھر یو کے ہائر ایجوکیشن میں ہی میں نے پڑھایا، یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں لو لیکچرر کے طور پہ میں نے کام کیا، بزنس لیکچرر کے طور پہ بھی میں نے پڑھایا یہاں پہ. اور اب پاکستان میں دوبارہ شفٹ ہو گیا ہوں. لیکن ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، پاکستان آ کے بات کرو تمہیں پتہ چلے. میں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھ پہ ضرور تنقید کریں لیکن نالج کو اپڈیٹ کر لیں. میں پاکستان میں ہی ہوتا ہوں. تو باقی الہاد کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی آدھی عمر جو ہے تقریباً گزر گئی ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. اینڈ وی فگرڈ کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ بلیف ہی چل رہا ہے. بڑا سمپل کوشچن ہے کہ اگر الہاد بھی بلیف پہ چل رہا ہے، ڈارونزم بھی بلیف پہ چل رہا ہے، تو پھر بلیف ایسی چیز پہ کیوں نہ ہو جس میں کم سے کم آپ کے اس دنیا کے بعد ایک تعلق تو ہے، ایک آپ کے سزا و جزا کا ایک تصور ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں کنٹینیویشن ہے. ادروائز تو سارے کا سارا انٹرپرائز جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. خیر وہ باتیں ہم جیسے آپ حکم کریں گے کریں گے. بڑی خاندانی بات کی آپ نے، اس کو آپ نے مزید طول دینا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا ہم بلیو پہ بلیو نہیں کرتے یہ غلط کہتے ہیں. ساری دنیا بلیو ہی پہ چل رہی ہے، تو اچھی چیز پہ بلیو کیا جائے. پھر مفتی یاسر ندیم صاحب، آپ کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو الحاد، ایتھیزم ہے یا اپوسٹسی ہے، ارتداد ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ فتنہ جس راستے سے آئے اسی راستے پر جا کر بلاک لگانا ضروری ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے چونکہ یہ فتنہ آج کل پھیل رہا ہے تو اس لیے ہم وہی کام کرتے ہیں اور اسی موضوع کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. اس موضوع کے اوپر ہم مختلف لوگوں کو جیسے قیصر راجہ صاحب ہیں یا صبور صاحب ہیں یا اور بھی جو اس موضوع پر کام کرنے والے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں اور پریزنٹیشن کرتے ہیں. اچھا یاسر ندیم صاحب، ہم نے بہت خاندانی قسم کا نیٹ لگوایا ہوا تھا اس انٹرویو کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ملحدین کی شاید بددعائیں لگ رہی ہیں، نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ بددعا کرتے بھی نہیں ہیں، ان کا تو وہ خدا ہی نہیں ہے. تو آپ کی بات درمیان میں رہ گئی تھی، میں آپ سے پوچھ رہا تھا آپ کام کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا یہ کنٹینیو کریں یاسر صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ فتنہ الحاد کا اور ارتداد کا اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی زیادہ پھیل رہا ہے، اور لوگ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ملحد ہے، کوئی مرتد ہے، وہ اسلام کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، جیسے ابھی سیم ہیرس کا نام آیا، اور اسی طرح مستشرقین ہیں. وہ اردو میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، انگلش میں بھی کام کرنے والے ہیں.
تو جو عام نوجوان ہیں وہ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی اپنی کوئی گراؤنڈنگ تو ہوتی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی علم کلام پڑھا ہو, کوئی دینی تعلیم ان کی میں مضبوط ہو, یا یہ کہ انہوں نے کوئی ماڈرن سائنس ہی صحیح سے پڑھی ہو, بس یہ کہ ایک سپرفیشل سی ان کی نالج ہوتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ جس میں بڑی دھماکے دار پریزنٹیشن ہو رہی ہے اسلام کے خلاف, تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اس متاثر ہونے کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں, دوسری سے تیسری, اور اس طریقے سے جب مستقل وہ ویڈیوز انہی لوگوں کی دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے جا کر وہ اعتراضات رکھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کے تعلق سے, یا یہ کہ ڈیزم کے تعلق سے, یا کوئی بھی فلسفے کا اور علم کلام کا مسئلہ ہو, تو ہمارے جو امام صاحب ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ جو میں نے ظاہر ہے کا لفظ بولا اس کی وجہ آپ بالکل ظاہر ہے کہ جانتے ہوں گے کہ اب یہاں سے جو نوجوان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جو دیندار طبقہ ہے وہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. یہ مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے مدارس میں ان موضوعات کے اوپر چونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, تو ایک جو بڑا طبقہ ہے وہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے. آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, اگر میں یہ سوال پوچھتا قیصر صاحب سے کہ مدارس کے نصاب میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, تو مدارس والے کہتے ہیں سسر بھائی کو کیا پتہ, آپ تو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں گے دینی مدارس کو کہ نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق کیا جائے؟ شرح العقائد تو بہت پرانی کتاب ہے, اس میں جو اعتراضات ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کو وہ اعتراضات کرتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے. ہم ایسی چیزوں کے اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں جو اعتراض دنیا میں کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. تو آپ تھوڑا مشورہ دیں اپنی مبارک زبان سے دینی مدارس کو, تھوڑا سا جھنجھوڑیں کہ بھائی اب آپ شرح العقائد ٹھیک ہے پڑھا لیں, وہ منع نہیں کر رہے, لیکن اب جو اسلام پر اس زمانے میں اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کے جوابات پر کوئی سلیبس, کوئی نصاب ہونا چاہیے نا, جو آج کی زبان میں ہو رہے ہیں اور آج کے لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. آپ نے بڑا حساس مسئلہ چھیڑا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کرنا, اور ایک یہ کہ جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے آپ اس کو بدل دیں اور نیا ماڈل اس کی جگہ لے آئیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں, کچھ اضافہ کر دیں. اضافے کا تو میں قائل ہوں, لیکن یہ کہ ہم مدارس کے موجودہ نصاب کو بدل کر اس کو ایسا ماڈرن کر دیں کہ نہ تیتر بچے نہ بٹیر, یہ اس کا میں قائل نہیں ہوں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مدارس کو قدیم طرز کے اوپر, یعنی ہمارا جو مدارس کا موجودہ نظام ہے, ہم اس کو اس نصاب تعلیم کے اوپر لے کر جائیں کہ جو نصاب تعلیم حضرت نانوتوی, حضرت گنگوہی وغیرہ حضرات نے پڑھا اور اس کو پڑھایا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ نفع بخش ہوگا اس نصاب تعلیم کے مقابلے میں جو اس وقت مدرسوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. کچھ مضامین کا اضافہ ضروری ہے. مثلا آپ نے شرع عقائد کا نام لیا, آپ نے فرمایا کہ شرع عقائد میں وہ اعتراضات ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے. حالانکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ شرع عقائد میں وہ سارے اعتراضات ہیں جو آج لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یعنی اس موضوع سے کتنی دلچسپی ہے, لیکن اگر آپ کو یہ مبحث یاد ہو جس میں بالکل شرع عقائد میں شروع میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ سوفسطائیہ کا تعارف کراتے ہیں, اور سوفسطائیہ میں عندیہ, عنادیہ اور لادریہ کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ بھائی اس طرح کے لوگ کہاں دنیا میں ہوں گے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم موجود ہو گئے, مجھے پتہ نہیں, کیا یہ حقیقت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے یا ویسے ہی سب ڈیلوژن ہے, وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں. تو اس طرح کے لوگ کہاں موجود ہوں گے. یہاں تک کہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود جو حل پیش کیا وہ یہ کہ ان کو آگ میں جلاؤ اور پوچھو کہ درد ہو رہا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تو ٹھیک ہے جلاتے رہو, اور جیسے ہی اس کو کہے کہ ہاں مجھے درد کا ادراک ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لادریہ نہیں ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈیلوژنل لائف جی رہے ہیں, جو کچھ ہے وہ دراصل حقیقت نہیں ہے. یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے, اور باقاعدہ اس نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں, اور بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں, وہ اس نظریے کے حامل ہیں. تو جب میں اس اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں, ڈاکٹر ہارون یحییٰ نے بھی ایتھیزم کے خلاف بہت کام کیا, لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کا اپنا نظریہ یہی تھا, لادریہ سے ان کو تھوڑی سی مناسبت تھی, وہ کہتے تھے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے کہ ان کا اپنا نظریہ کیا تھا؟ اور سیدھی سیدھی بات ہے, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کو جب میں نے دیکھا تو جو عقیدت ان سے قائم ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ایسی ڈھیر ہوئی کہ میں نے ان کی کتابیں جو ایک آدھ پڑھی تھی اس کو میں نے سوچا کہ اس کو ڈیلیٹ کس طریقے سے کروں اپنے مائنڈ سے. تو بہرحال غرض یہ کرنا تھا کہ ان کی جیب میں آپ نے بم دیکھ لیا تھا یا کیا دیکھ لیا تھا, اچانک ایک دم عقیدت ختم ہو گئی. میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, کتابوں میں بہرحال ان کے بڑا درد ہے, ایتھیزم کے خلاف بڑا جاندار شاندار کام ہے ان کا, باقی اللہ ہی جانے آپ نے کیا دیکھ لیا. خیر آپ یوٹیوب پر ہارون یحییٰ ڈالیں اور پھر دیکھیں کتنے بم وہ لے کر کھڑے رہتے ہیں.
اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سے ملوں گا تو پھر میں یہ سوال ضرور کروں گا. چلے. اچھا کیسر راجہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. کیسر راجہ صاحب السلام علیکم. آپ کا تعارف تو ہو گیا تھا, آپ تھوڑا سا لبرلزم کے بارے میں بتائیں. آج کل جو لبرل لوگ ہیں نا وہ حقوق کی بات بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کا ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور اسلام میں شوہر کو اجازت ہے کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا تھا, میرے گلے پڑ گیا تھا وہ. میں نے کہا بعض کنڈیشن میں اسلام نے اجازت دی ہے, اور پھر بیوی سے 100 دفعہ معافیاں بھی منگوائی میں نے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, لیکن وہ ایتھیسٹ لوگوں نے اس کو اتنا چلایا ہے اور اتنی کمپلین کی ہے میرے خلاف یوٹیوب پہ کہ یہ مسلمان مار پیٹ کا حکم دیتے ہیں. حالانکہ ہم بھی ممبر پہ یہ باتیں کر رہے تھے, گھر میں ہمیں ہماری اوقات کیا ہے ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے گھر والوں کے سامنے مسلمان کتنا شیر ہوتا ہے گھر کی چار دیواری میں, وہ مجھے پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے. لیکن بڑا پروپیگنڈا ہے کہ یہ اس مسلمان اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور آپ تو رہے اس ماحول میں, سارے لبرلز لوگوں میں آپ صبح شام رہے ہیں, ساری زندگی آپ کی انہی اعتراضات میں گزری ہے. تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں معافی چاہوں گا, آپ کی آواز اینڈ میں کچھ ڈسٹورٹ ہوئی, میں پوری طرح سے تو آپ کا سوال نہیں سن سکا. میرا خیال ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ میرا تجربہ جو ہے وہ لبرلز کے ساتھ کیسا ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جیسے آگے بات کر رہے تھے آپ بھی کہ جو بلیف ہے وہ آپ سوئچ کرتے ہیں, آپ مکمل طور پہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو لبرلزم بھی ایگزیکٹ اسی خیال کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے کہ لبرل ہونا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. جب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ لبرل ہے تو بیسیکلی وہ ایک نظام سے لبرل ہو کے وہ دوسرے میں چلا جاتا ہے, لیکن دوسرے نظام کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ خود پہ وہ لاگو رکھتا ہے. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں بیشتر مسلمان, میں لبرل ہوں, میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں. آپ خود کو لبرل کہتے ہیں لیکن آپ 2 گرل فرینڈز نہیں رکھ سکتے. یو آر ناٹ لبرل ان دیٹ, کیونکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, یہ ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے. تو اس میں کی پرابلم ہے. تو لبرل جب اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں ہیومن رائٹس کی اور سو فورتھ, 2 گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو سوسائٹی برا سمجھتی, سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے, تو وہ سوسائٹی کو پہ بلیو کرتے ہیں نا. جی یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوسائٹی پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سوسائٹی جس کو اچھا کہے وہ اس کو اچھا کہتے ہیں, سوسائٹی جس کو برا کہے وہ اس کو برا کہتے ہیں. جی ایبسولوٹ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لبرل کوئی ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ انسان گروہوں میں رہنے والی اسپیشیز میں شمار کیا جاتا ہے. جب آپ گروپس میں رہتے ہیں تو آپ کو رولز بنانے پڑتے ہیں, ورنہ انارکی ہو تو سوسائٹی کا سارا فیبرک ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو ہم خود کو میں لبرل کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک نظام سے میں لبرل ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قطعی طور پہ میں لبرل ہوں. میں جس نئے نظام میں گیا ہوں مجھے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ماننے پڑیں گے. لیکن ان کے جو زیادہ لطف کی بات ہے وہ یہ کہ ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی وہ سورس ہے جس کے یہ سب تانے بانے ہیں, ایتھیزم, لبرلزم اینڈ آل دی ادر ازمز. ناؤ پرابلم اس میں یہ ہے, جب یہ کہتے ہیں جب ہیومنزم کی بات کرتے ہیں یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ایک تو ان کا جو لیگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسانوں کے حقوق ہونے چاہیے. جو دوسری لیگ ہے رچرڈ ڈاکن صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے, ہم بھی گوشت پوست کے روبوٹس ہیں. میں نے یہ سوال بڑی دفعہ ایتھیسٹ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ گوشت پوست کے بنے ہوئے روبوٹس ہیں, آپ میں روح نہیں ہے, باقی جانوروں پہ آپ کو کوئی فوقیت نہیں ہے, تو آپ اسپیشل انسانی حقوق کیوں چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسپیشل انسانی حقوق ملنے چاہیے, اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بہت سی مخلوقات پہ آپ کو فضیلت دی گئی ہے, آپ کے اسپیشل ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. وائی ڈو یو آسک فار دم؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ میں اور کسی اور لٹرلی وہ نام لے کے جانوروں کا کہ ہم میں اور فلاں جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے وقار کی خاطر میں جانوروں کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اگر آپ اس لیول پہ ہیں تو وائی ڈو یو ایون آسک فار اٹ؟ یہ اس میں ایک بات ہے. دوسری یہ ہے یہ جو عورت کو ہاتھ اٹھانے والی بات ہے اینڈ سو فورتھ, یہ بات میں کہنے لگا ہوں یہ لبرلز کو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوگی, لیکن اب میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر, سو آئی ڈونٹ کیئر اینی مور. ابھی تو آپ نے 4 شادیوں کی بات کی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں. نہیں, میں دیکھیں آپ تو ہم وہ جو لبرلز ہیں نا زیادہ شادیاں کرنے والے, آپ تو ان کے سید سردار ہیں, تو اس سے تو کوئی کمپٹیشن نہیں. تو وہ جو میں زیادہ حصے میں نہیں نہیں, وہ دیکھیں نا شروع ہو گیا نا کام ماشاء اللہ. اچھا, وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ویسٹ میں پچھلے کچھ عرصے میں ایک کچھ کتابیں اور ان کتابوں بننے والی فلمیں, اینسٹیا اور گرے, کرسچن گرے, اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کام ہوا. 50 شیڈز آف گرے بیسیکلی اس کے مختلف آف شوٹس بنے, جس میں مین ٹاپک یہ تھا کہ اگر ایک مرد اور عورت میں اگر وہ جنسی تعلق ہے اور وہ ایک اگریمنٹ کے تحت, ناٹ لیگل اگریمنٹ, زبانی اگریمنٹ کے تحت اگر وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اس میں تشدد ہو سکتا ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کو مارتا ہے, تو ایک ایتھیکل اور مورل پریمس پہ کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے کہ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی اس فلم پہ اعتراض اٹھائیں گے
سب سے پہلے آپ کو جواب یہ ملے گا کہ وہ کنسنشول ہے, دونوں اس پہ رضامند ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے. میں بغیر کسی ٹیکنیکلٹی میں کہ وہ جو ضرب قبل لفظ ہے اس کے اور کتنے معنی ہو سکتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, بہت بڑے بڑے عالم ہیں, آپ جیسے ہیں مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں وہ گھنٹوں پہ اس کی ہمیں تشریحات بتا سکتے ہیں, لیکن وداؤٹ گوئنگ دوز ٹیکنیکلٹیز ایک بڑا سمپل کوسچن ہے. ایک لیٹس اسیوم کہ مسلمان مرد کو مسلمان عورت کو مارنے کا حق ہے بلا وجہ, ہے نہیں, لیکن میں صرف گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو آرگومنٹ آپ 50 شیڈز آف گرے کے لیے دے رہے ہیں کہ وہ کنسنشول ہے, دیر فور وہاں پہ مرد ایک عورت کو ایک ریلیشن شپ میں تشدد کر سکتا ہے اس پہ, تو یہاں پہ ایک مسلمان مرد ہے, ایک مسلمان عورت ہے, عورت کو بھی شادی کرنے سے پہلے پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ میری پٹائی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود وہ شادی کر لیتی ہے. تو یہ عبداللہ بھی گانا کہاں سے آ جاتا ہے اس پرائی شادی میں؟ تو یہ میں بڑی سمپل موسٹ فلوسافیکل کوسچن پوچھ رہا ہوں. میں یہ بالکل انڈورس نہیں کر رہا کہ مرد مار سکتا ہے یا کچھ زیادہ کر سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں قرآن میں جو ہے سب کے حقوق سب کے فرائض واضح لکھے ہوئے ہیں, اسلام خاندان کی پریزرویشن کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ اسلام کا ویو یہ ہے کہ خاندان کی پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے پوری سوسائٹی کی پریزرویشن. تو اس کی کاسٹ اگر ایسی ہے کہ بعض اوقات کسی کو اچھا نہ لگے اور اسے خاندان اگر آپ کا بچتا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر, یو نو. لیکن میں صرف ایک سوال جو ان کی طرف سے آتا ہے کہ آپ لوگ ایسے, میں کہتا ہوں بھائی آپ تو انڈورس کرتے ہیں کہ کنسنشول اگر معاملہ ہو, دونوں راضی ہوں تو پٹائی ہو سکتی ہے. What is the problem? اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پٹائی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو آپ کا آرگومنٹ ہے, آپ ہم پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں, اسے ایڈریس کریں. جی. اچھا, آپ جب فرسٹ ٹائم گئے لندن میٹرک کرنے کے بعد, آپ نے بتایا کہ میری 17-18 سال عمر تھی اور اسلام پہ اعتراضات, ہمارے تو اکثر نوجوان جاتے ہیں جب اسلام پہ اعتراضات شروع ہوتے ہیں تو بہک جاتے ہیں, وہ ان کے جوابات تلاش کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے, اور رابطہ اگر کرتے ہیں علماء سے جن کو, بعض علماء کو جواب ہر چیز کا معلوم نہیں ہوتا, تو جب جواب نہیں ملتا تو وہ بہک جاتے ہیں. آپ نے بڑی ہمت کی اور آپ ان جوابات کی تلاش میں گئے, اور نہ صرف گئے بلکہ آپ خود اب لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ کا چینل بنایا آپ نے. تو پہلا اعتراض یا شروع کے 2-3 اعتراض جسے سن کر آپ ایک دم ہل گئے ہوں کہ یار یہ کیا بات کی ہے اس نے, اور آپ کی کھوپڑی گھوم گئی ہو, اور پھر آپ اس کے جواب کی تلاش میں, وہ ذرا یاد ہے کچھ آپ کو؟ اتنے تو میرا خیال ہے آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ بھول گئے ہوں ساری چیزیں. دیکھیے, جو شروع میں جو ان کا جو طے شدہ فارمولہ ہے ایتھیسٹ کا, یہ عمومی طور پہ یہ سورہ توبہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, پکڑو ان کو, مارو, ان کی گردنیں کاٹو, جہاں پہ ملتا ہے یہ کر دو. فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم, یہ آیت بہت پیش کرتے ہیں. یہ تو مطلب یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, کہ یہ تو مجھے بڑا عجیب لگے کہ پرابلم مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. انہوں نے قتل عام کیا نہیں, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ قرآن کے اگینسٹ کیسے جا سکتے تھے معاذ اللہ؟ اور اگر نہیں گئے تو پھر ایسا تو نہیں کہ ان کی سمجھ میں کوئی گڑبڑ ہو, لیکن انسان کے بہت سے اس کے آتے ہیں. تو میں اس زمانے میں چونکہ کوئی اتنا زیادہ نالج عام بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ کا زمانہ بھی اتنا نہیں تھا. یہ ایکچولی تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ میں 1998 میں گیا تھا نیدرلینڈس, 3 سال میں وہاں رہا, پھر 2001 میں یو کے میں گیا تھا. تو یہ میں 16 سے 19-20 سال کے درمیان کی یہ بات ہے جب یہ واقعات ہیں. تو میں اس زمانے میں ڈھونڈتا تھا جن کو آج کے زمانے میں ہم کہا کرتے ہیں لبرل علماء. بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی, بہت سے لوگ اس آیت کا ترجمہ نہیں سمجھتے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, یہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, قرآن میں فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم, ان کو قتل کرو, جہاں پاؤ ان کو پکڑو مارو. تو یہ غیر مسلم کوڈ کرتے ہیں, دیکھو قرآن میں تو حکم ہے کافر کو جہاں پاؤ پکڑ کے قتل کرو اور مارو, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ خاص تناظر میں نازل ہوئی ہے یہ آیت, یہ میدان جنگ کے بارے میں, اور جن سے ایگریمنٹ ختم ہونے والا تھا. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جو آپ کہہ رہے تھے. جی میں بالکل آپ نے درست فرمایا. تو میں اس زمانے میں ڈھونڈا کرتا تھا جو جنہیں ہم لبرل علماء کہتے ہیں نا, کہ وہ ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دے رہے اور رند کے رند بھی رہتے ہیں. اگین میں کسی کا نام لے کے اوفینڈ نہیں کرنا چاہوں گا, آج کل بھی پاکستان میں وہ کافی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو مجھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے کہ یار یورپ میں تو ان کی بات کوٹ کر سکتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں تو یہ, اسلام میں تو سارا کچھ ہے, عورتوں مردوں کے آپس میں ہاتھ ملانے میں بھی اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اگر مسلمان رہنا ہے تو پھر ایمانداری کے ساتھ رہنا ہوگا. بھائی میرا مذہب ہے, تمہیں نہ اچھا لگے یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے مذہب کی تشریح تمہارے نارمز کی روشنی میں نہیں کروں گا. اٹس انف, یہ نہیں ہو سکتا. میں جب دیکھتا ہوں مجھ پہ اعتراض کرنے والا وہ ہے جو پہلی جنگ عظیم کے پیچھے ہے, دوسری جنگ عظیم کے پیچھے ہے, ایٹم بم بنانے کے پیچھے ہے, ایٹم بم گرانے کے پیچھے ہے. 117 سے زیادہ چھوٹی موٹی اسکرمشز اور بڑی جنگیں ہو چکی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد. کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے یہ طبقہ نہ ہو ہمارا جو ویسٹ ہے, ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی. جب میں ان کو دیکھتا ہوں اعتراض کرتے ہوئے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اخلاقیات کے اس معیار پہ میں ان کو پاؤں جس پہ یہ کلیم کرتے ہیں, اس لیے کہ ساری دنیا میں فساد کے پیچھے تو مجھے کہیں نہ کہیں ان کی لیگ مل جاتی ہے. تو اعتراض جس پہ کر رہے ہیں 23 سال کے عرصے میں بہت ایک, یعنی کہ میں معافی چاہوں گا میرے ذہن سے وہ گنتی اسکپ ہو گئی ہے. ایگزیکٹ میرے وہ نمبر مجھے پتا تھا, آپ شاید میری معاونت بھی کر دیں اس میں, کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہیں وہ بھی, اور جو قتل ہوئے ہیں وہ کچھ تعداد بہت کم ہے, 1000 کے اندر 1000 کے اندر ہے بالکل. اور اس کے مقابلے میں جو سسٹم ہمیں ملا ہے
23 साल के अंदर अंदर पहली क्राइम फ्री सोसाइटी क्रिएट हुई है, ऐसी सोसाइटी जो हमसे पहले नहीं बनी। और वो 23 साल भी मैं मजमूई तौर पे कह रहा हूँ, 23 साल में 12-13 साल तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ही हैं, वो तो जब हिजरत हुई उसके बाद जो है वो तो जो सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये 12-13 साल के अंदर अंदर एक सोसाइटी का बन जाना, नई सिविलाइजेशन का, जो हमसे पहले किसी ने किया ना हमसे बाद में किसी ने किया। लोग सोनार अपनी सोने की दुकानें खुली छोड़ के मस्जिदों में जा रहे हैं, बड़े बड़े यानी कि गुलाम और आका सारे बराबर होकर बैठे हुए हैं। एंड ये सिस्टम है। और अगर कुछ लोग मारे गए हैं जो इस सिस्टम को रेजिस्ट कर रहे थे, इसके खिलाफ काम कर रहे थे, तो बजाय इसके कि हम उनको कॉल आउट करें, उनको कहें कि कितने बुरे लोग थे जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों ने जब मुझे ज़्यादा कंफ्यूज करना शुरू किया, तो फिर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना शुरू किया दीन को, कि नहीं अब मैं किसी लिबरल मौलवी को नहीं ढूंढूंगा, अब मैं इस्लाम को ढूंढूंगा कि जैसा वो है वो वैसा ही है। उसके आप किसी जुज़ पे एतराज़ कर सकते हैं, वो आपका हक है, आप एतराज़ करें वो आपका हक है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा किसी को खुश करने के लिए। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि उससे आज भी जारी है। अच्छा, एक एतराज़ अक्सर ये किया जाता है कि इस्लाम चोर का हाथ काटने का हुक्म देता है। उस आदमी ने चोरी की है, थोड़े से पैसे चुराए हैं, 5,000 और करोड़ों का हाथ काट दिया आपने। मैं तो इसका देसी जवाब देता हूँ कि चोर का हाथ काट रहे हैं ना इस्लाम, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? चोर को होनी चाहिए तकलीफ़। लेकिन आप ज़रा बताएं, आप इसका जवाब क्या दे रहे हैं? देखिए, इसमें जो एक मैं असूली तौर पे हैं? मैं एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, और आप उलमा हज़रात के हाँ मैं ये अपना मुकदमा भी पेश करना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुरान को प्रिजर्व किया, अल्लाह ताला ने खैर प्रिजर्व किया, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो इसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। लेकिन हमसे मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी-सी जो कमी रह गई वो ये है कि हमने इसके मॉडल सिलेबस ऐसे डिराइव नहीं किए जो हम हर जगह पे पढ़ा सकें, कि इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम का माशरती कानून क्या है, इस्लाम का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है, इस्लाम की इनके वो हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल्स होने चाहिए थे इसकी रोशनी में। चूंकि वो हमने नहीं बनाए, तो इसलिए हर आदमी के पास एक ओपन बात आ गई, वो देखो चोर का हाथ काट रहा है, वो काट रहा है। हालांकि इसी की तफसील में जाए तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि जिसने चोरी किया उसका हाथ पकड़ लो। देर इज अ क्वालिफिकेशन कि वो हाथ काटा जाएगा, तो कब काटा जाएगा, चोरी के पीछे ख्वाहिश थी या चोरी के पीछे ज़रूरत थी, और फिर वो जो चोर था उसने किन सर्कमस्टांसेस में किया। ये हमारा इस्लाम है जो हमें ये भी बताता है कि अगर वो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है तो फिर उस हाकिम के हाथ काटो, चोर के ना काटो। कुछ बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी है उस जो हाकिम ने, वो फेल हो गया उसमें। तो जब हम इन तफसीलात में जाए बगैर एक जगह देखते हैं कि वो लिखा है हाथ काट दो, तो फिर उसका तो यही वो चीज़ें थी जो तशकीक का बायस बनती थी। और फिर जब इन्हीं को जब पढ़ना शुरू किया, और मैं एक बात कहा करता हूँ मजाक में कि अल्लाह भला करे इन मुल्हिदीन का और इन लिबरल्स का, इन्होंने हमें उस काम पे लगा दिया जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जो बड़े बड़े एक एक हदीस की जांच पड़ताल, एक एक ट्रेडिशन की जो है रवायत की जांच पड़ताल, जो हम समझते थे कि शायद हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि और वो उन्होंने हमसे कराना शुरू कर दिया है। गुड। अच्छा कैसर राजा साहब, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, ये साइंस और ये मज़हब को और साइंस को एक दूसरे के ख़िलाफ़ समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आके ये बहुत एक खला पुर किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये जो साइंसी एतराज़ात थे इसके काफ़ी हद तक जवाबात दिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो साइंस है इसको एक एंटिटी के तौर पे मज़हब के सामने रखा जाता है, और इसके पीछे भी जो फ़िक्र है वो इल्हादी ही है, इसलिए कि ये जो इल्हाद जदीद जिसे हम कहते हैं न्यू एथिज़म जो है, इसने साइंस को वेपनाइज़ किया है, इसने इसको पोलिटिसाइज़ किया है। हालांकि पहले ज़माने में साइंस को इंडिपेंडेंट रखा जाता था इन चीज़ों से। बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे दौर के रहे हैं, कार्ल सैगन, उन्होंने एक ज़माने में सिर्फ न्यूक्लियर विंटर का आइडिया दिया, तो साइंटिस्ट तबका जो है उन्होंने उसकी जो टेक्निकल गलतियां थी उनकी इस नज़रिए में उस पर तो एतराज़ किया, लेकिन बड़ा एतराज़ ये किया कि आप अपने स्टेटस को सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये मयार था, वो ख़ानदानी लोग थे वो। अब जो हुआ है एथियस का, ये चूंकि एक वर्ल्ड व्यू इस्लाम के मुकाबले में नहीं दे सकते, मजहब के मुकाबले में नहीं दे सकते, तो वो फिर साइंस को एक ऐसी एंटिटी के तौर पे पेश करते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि साइंस वर्सेस इस्लाम। हालांकि इस्लाम एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ मुफ्ती साहब मुझे वरासत के मामले में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, आप बताइए। आप अपनी किताब से मुझे बता सकते हैं। मुफ्ती यासिनुद्दीन अलवाइजी साहब की खिदमत में मैं हाजिर हो सकता हूँ कि मुझे किसी और हवाले से मदद चाहिए, आप किताब से मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है जो मजहब है। साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। मैं किसी से जाके नहीं पूछ सकता कि साइंस के मुताबिक आप मुझे बताएं ये कैसा होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हो सकता है, क्योंकि साइंस में सिर्फ थ्योरीज होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, और 2-4 हमारे पास अबाउट 4 या 5 हमारे पास लॉज हैं। उसके अलावा ये खुली फील्ड है। और मैं बहुत दफ़ा एथियस्ट से पूछता हूँ कि आप जो चेंज होते हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कि आपकी जो नज़रियात चेंज होते हैं साइंस में, तो कहते हैं जी साइंस की ब्यूटी ही यही है कि इसमें कोई चीज़ मुस्तहकम नहीं है। तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये होता है कि ये अजीब बेवकूफ़ी की बात नहीं है कि वो चीज़ जो मुस्तहकम नहीं है उसकी बेस पे आप एक दीन को गलत कह रहे हैं, कि जबकि उसकी खुद अपनी कोई बेस नहीं है। तो ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये तासुर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होता जा रहा है।
چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم سائنس کو ہی دیکھتے ہیں. ہم یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیز فرمائی ہے، حدیث میں ہمیں ایک چیز ملی ہے، تو ہم پھر سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے آگے ہم بات کر رہے تھے بگ بینگ کی. اب بگ بینگ ایک طرف تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک واقعہ ہے، وہ دھماکہ تو اس میں نہیں ہے، وہ ایک بات عام ہو گئی ہے، وہ ایک ریپڈ ایکسپینشن ہے سنگولیرٹی سے، کہ وہ وقت جس میں سب ایک آپ چیزیں آپس میں ملی تھی، جس میں قرآن میں بھی کہا تھا کہ ایک یونٹ ہے زمین اور آسمان تھا جس کو پھیلا دیا گیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، اسینڈر کیا. تو وہ تو ایک بات ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے بعد اس کائنات میں زندگی کے وجود میں آنے کے لیے جو عوامل چاہیے، جو میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن چاہیے، وہ ایسی نہیں ہے کہ بس کائنات بنائے تو وہ بن جائے گی، بلکہ اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ہے 10 to the power of 10 to the power of 123. لٹرلی یہ اتنا بڑا عدد ہے کہ یہ لکھا نہیں جا سکتا. اس میں اتنے ڈیجٹس آتے ہیں، اتنے ڈیجٹس میں سے صرف ایک چانس تھا کہ اس طرح کی کائنات بنے جس میں زندگی کا ظہور ہو سکے. اب میں جب سائنٹیفکلی ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پھر اس کے پیچھے ایک الخالق نظر آتا ہے یا محض ایک حادثہ نظر آتا ہے، تو میں پھر سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ اپنے مذہب کا جو کیس میں پریزنٹ کرتا ہوں، اٹ میک سینس ٹو پیپل. تو سائنس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور میں سب سے کہتا ہوں کہ سائنس پڑھیں، فلسفی پڑھیں، اس سے اب دور نہ بھاگیں. جب یہ تاثر کریٹ کر رہے ہیں کہ سائنس اور چیز ہے اور مذہب اور چیز ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے میتھس کا اور مذہب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسے ہی سائنس اور مذہب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم مظاہرات کو یا جو فینومنا ہے اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین کہے گا نماز پڑھو تو سائنس کیا کہے گی نماز نہ پڑھو. That doesn't make any sense. اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، زمین میں پہاڑ، سیاہ رنگ کے پہاڑ بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، اور جو بھی قرآن کا یہ طریقہ ہے. آگے جا کے قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں. مجھے اس آیت پہ بہت اشکال ہوتا تھا کہ عالم ڈرتے ہیں، کیا مطلب جو عالم نہیں ہے وہ نہیں ڈرتے؟ تو ایک دن میری کسی آرمی کے کسی آفیسر نے میری توجہ دلائی اس آیت کی طرف، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں علم سے مراد سائنس کا علم ہے، اس لیے کہ اس سے پیچھے جتنی مثالیں قرآن نے دی ہیں وہ ساری سائنسی موجودات کی مثالیں دی ہیں. تو کیا مطلب جو لوگ علم رکھتے ہیں، ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، وہی حقیقت میں ڈرتے ہیں. اب آپ نے بگ بینگ تھیوری کی بات کی، آپ نے کہا کتنی کیلکولیشن ہے کہ اس کو لکھا نہیں جا سکتا، اور اس میں سے اس کے آپ کروڑوں حصے کر دیں تو 1% چانس ہے، کروڑوں کا ایک حصہ بنے گا کہ ایسی کائنات وجود میں آئے جس میں زندگی کا وجود ممکن ہو. تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب یہ تھیوری پڑھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا اتفاق ہو نہیں سکتا، تو آپ کا جو ایمان کا لیول ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے آپ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ہو نہیں سکتا نا کہ ایسا اتفاق ہو جائے کہ کروڑویں حصے کے بقدر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ایسی کائنات وجود میں آئے جیسی اب ہے، حالانکہ 1 کروڑ چانسز اور تھے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا؟ تو یہ جو آیت ہے نا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سائنس کو بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھے گا وہ خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. آپ کا کیا نظریہ اس بارے میں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں معافی چاہوں گا، آپ شاید میری اس میں تھوڑی احسان کریں. غالباً سورہ المائدہ میں یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فینومینن ہے اس کے بارے میں کہ یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسے بے مقصد نہیں بنایا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ الہی ہمیں سورہ اعراف میں، سورہ الاعراف میں، سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران، جی اچھا سورہ آل عمران، بہت بہت شکریہ. کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھرو دیئر آبزرویشن اینڈ تھرو دی امپیریسزم وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ہے اور وہ ایسا ہے جس نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا. تو اس کے بعد جو 2 آپشن ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بلا مقصد ہے، اور دوسری ہے کہ یہ ایک مقصد کے تحت ہے، اس کے پیچھے ایک خالق ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں وہ علم دے دیا جاتا ہے، تم جب اس مقام تک پہنچ جاتے ہو تو پھر یہ دعا کرنا کہ آگ کے عذاب سے بچو، اس کے بعد نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو قولاً جھوٹا ہو اور اعتقاداً کافر ہو. کفر کے لیے اور جھوٹ کے لیے دونوں کے لیے حق بات جاننا ضروری ہے. جو جھوٹ وہی بولے گا جسے سچ پتہ ہے، اور کفر بھی وہی کرے گا، چھپائے گا بھی وہی جس کو حق بات کا پتہ ہے. تو جو اس مقام پہ چلا جاتا ہے، جیسے بھی آگے بات کر رہے تھے رچرڈ ڈاکنز کی، رچرڈ ڈاکنز ایک پروگرام میں اس کو جب پریس کیا گیا کہ پھر یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ نظام اتنا چل رہا ہے
کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ کی، اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے، اونٹولوجیکل آرگومنٹ ہے. تو رچرڈ ڈاکنس نے بھی کولیپس ہو کے کہا تھا کہ نہیں، میں بھی ایگنوسٹک ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے پیچھے الخالق، لیکن میں بس وہ مذاہب، یا کم سے کم میں ڈینائی نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، میں بس ایک نیوٹرل پوزیشن پہ میں آ جاتا ہوں. ان کہنے کا مطلب ہے کہ دے آل انڈرسٹینڈ دس، دے نو دس. پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک سیاسی جنگ ہے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور اس کے لیے ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایسی سائنس کا کیا ہے کہ جو خود ڈیفینڈیبل نہیں ہے. گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا. آپ ابھی پاکستان میں کہاں ہیں؟ میں لاہور میں. لاہور میں. اگر آپ کو ہم کہیں انوائٹ کریں کوئی لیکچر دلوانے کے لیے کسی یونیورسٹی میں، تو میرا خیال ہے آ جائیں گے ہماری دعوت پہ انشاءاللہ آپ؟ میں حاضر ہو جاؤں گا. میں انشاءاللہ اگلے مہینے 2 دفعہ کراچی آ رہا ہوں. اچھا، مجھ سے ضرور ملاقات کیجیے گا. باتیں بہت ساری اور بھی آپ سے پوچھنی ہے، ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے. مفتی یاسر صاحب، کوئی خاندانی سا پیغام ذرا ذہن میں سوچیں، جو ہے وہ ایسا ہو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ گاڑی زبان نہ، ملاحدہ سے ہٹ کے تھوڑا سا کوئی. اچھا ایک منٹ، یہ راجہ صاحب سے میں ایک بات کر لوں. کیسا راجہ صاحب، آپ کا کوئی چینل ہے یوٹیوب پہ، ذرا اس کا بھی تعارف کروا دیں. آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی بہت سمپل ہے. میرے جتنے بھی چینلز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، وہ سب کیسر احمد راجہ کے نام سے ہی ہے. فیس بک پہ سرچ کریں گے کیسر احمد راجہ تو اس پہ وہی ہے. یوٹیوب پہ بھی کیسر احمد راجہ. رابطہ ای میل پہ مجھ سے کرنا ہے تو اگین کیسر احمد راجہ @gmail.com یا info@kaisaraahmadraja.com. یعنی کہ وہ ویسے ہی وہ سب میں کیسر احمد راجہ ہی ہے. وہ آپ کسی بھی چینل پہ ہوں، انسٹاگرام ہو، ایون اب میں نے اپنی عمر کے خلاف جا کے ٹک ٹاک پہ بھی چینل بنا دیا ہے، تو وہ وہی کیسر احمد راجہ کے نام سے ہی ہے. تو وہ سارا ہو سکتا ہے. مجھے اب ایک اجازت دیں گے، میں ایک چھوٹی سی بات پہ کہنا چاہوں گا آپ کے. جی ہاں ضرور. جی ضرور، آپ کو بٹھایا ہم نے اس لیے کہ آپ، میں ایک چھوٹا سا میسج ہے جو میں دینا چاہوں گا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، کہ دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے سسٹمیٹکلی الحاد کو، لبرلزم کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن ازراہ کرم آپ جذباتی ہو کے ان لوگوں سے بحث کرنے نہ جایا کریں. ہم نے بڑا اینالائز کیا ہے مفتی یاسر ندیم الوایتی صاحب اور بہت سے دوستوں کے ساتھ مل کے، اور ہم اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان میں الحاد اس لیے نہیں پھیلا کہ اس میں بڑی کوئی ریشنل آرگومنٹس ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر آدمی نے بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ایجوکیشن کے، اس نے جا کے بحث کرنے کی کوشش کی، اور آگے سے انہوں نے کوئی آیت وہاں سے پکڑی، کوئی حدیث وہاں سے پکڑی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. جب نہیں ہوئے تو اس سے پھر ایک پیراڈائم بننا شروع ہوگا کہ دیکھو وہ مسلمان بھی لاجواب ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ ہو گیا، تو نیچرل مطلب اس کا یہی انہوں نے نکالا کہ الحاد ٹھیک ہے. تو میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو پلیز وداؤٹ اینی ٹریننگ آپ نہ بحث میں جائیں، اور دوسرے ٹریننگ اگر ہے بھی تو اپنے ڈومین میں رہیں. ہر آدمی کی اپنی ڈومین ہے. ہمارا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس آدمی کو تھوڑا سا اگر ایک فیم مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کا عالم ہو گیا ہوں. میں دین کا دفاع کرتا ہوں سائنس اور فلسفی میں. مجھ سے آدمی کوئی بہت ٹیکنیکلٹی قرآن کی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی کسی عالم دین سے پوچھیں، میں آپ کو غلط بات نہیں کہوں گا. مجھے پتا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ ایک جان بوجھ کے ایک کسی بے ایمانی کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ میرا شاید علم الکلام میں نے نہ پڑھا ہو، میں مفتی نہیں ہوں، میں زندگی بھر میں مدرسے میں نہیں گیا، تو آپ مجھ سے وہ چیز پوچھیں گے جو چیز جس میں کمزور ہوں گا. کوئی انسان جو عالم الغیب نہیں ہوتا. تو میں معذرت کر لیا کرتا ہوں کہ مجھ سے آپ فلسفی پوچھیں، سائنس پوچھیں، میں کر سکتا ہوں. تو وہ جان بوجھ کے مفتی صاحب کے پاس جب جائیں گے تو ان سے وہ بات کریں گے کہ جو ان کے ڈومین سے باہر ہے. تو میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹریننگ کے بغیر نہ جائیں، دوسرے اگر آپ جا رہے ہیں ٹریننگ ہے بھی تو صرف اسی چیز پہ بات کریں جس کی آپ کے پاس ٹریننگ ہے. یہی دین کی سب سے بڑی خدمت آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اتفاق سے آج میرا جو بیان ہوا ہے نا، اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ ایتھیزم سے مناظرے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس خود نالج نہیں ہوتی. تو جو لوگ بھی اس طرح کی کام پہلے سے کر رہے ہیں نا، جیسے قیصر راجہ صاحب، آپ لوگ ان سے رابطہ کریں. ان کا انٹرویو نشر کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنا. خاص طور پہ جو یورپ میں، امریکہ میں ہمارا مسلمان طبقہ جا کے دین سے بگڑ جاتا ہے. تو آپ آئیں بھائی، ان لوگوں سے رابطہ کریں. آپ کے ہر سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس انشاءاللہ موجود ہوگا. بہت شکریہ آپ کا مفتی یاسر صاحب. کچھ پیغام آپ دینا چاہیں تو ہم انتظار میں ہیں آپ کے، اور آپ کا کوئی چینل ہو تو اس کا لنک بھی شیئر کریں. آپ سے لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں، ذرا یہ بھی ہمیں بتائیے مفتی یاسر صاحب. جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس اور اسلام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اصل میں ہوا یہ ہے موجودہ دور میں کہ سائنس جس کا درجہ ایک خادم کا تھا، ایک محکوم کا تھا، ہم نے اس کو حاکم اور مخدوم بنا دیا ہے. یعنی سائنس کو دراصل انسان ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ سائنس کیسے ترقی کرے گی، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو اس درجے پر رکھ دیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو ڈکٹیٹ کرے گی کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے اور ہماری زندگی کے بعد آگے جا کر کیا ہوگا. تو سائنس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے جس ڈومین میں ہم سائنس کو رکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے. اور یہ جو دیسی گورے ہیں، یہ دراصل ان کے ذہن کی
سب سے بڑی بیماری ہے. سائنس ہمیں تھوڑی بتائے گی ابا کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا ہیں, اماں سے کیسے بات کرنی ہے. جی جی ٹھیک. سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے اور چیزیں کیسے بنتی ہیں. سائنس یہ نہیں بتائے گی کہ کیوں ہو رہا ہے کوئی بھی واقعہ. تو کیوں کا جواب دین کے پاس ہے, کیسے کا جواب سائنس کے پاس ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی کلیش نہیں ہے. اور میں جو علماء حضرات خصوصاً ان کو ایک کتاب بھی ریکمینڈ کروں گا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل, کہ اگر عقل صحیح ہے اور نقل صریح ہے تو دونوں کے درمیان کبھی بھی کلیش نہیں ہو سکتا, کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا پیغام ہے. اور آپ نے میرے چینل کے بارے میں پوچھا, میرے ہی نام سے ہے, یاسر ندیم الواجدی. یوٹیوب پر سرچ کریں گے, فیس بک پر سرچ کریں گے, یا ٹویٹر پر. میں ان 3 پلیٹ فارمز پہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں, تو انشاءاللہ مجھ تک پہنچا جا سکتا ہے. آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام لیا, مجھے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر ذہن میں آئی ہے, احکام اسلام عقل کی نظر میں. وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے, جو بھی عقلی اعتراض, لیکن چونکہ وہ تھوڑی اردو آج کل کی ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اردو. خیر, میں جو لوگ بھی پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو اس پروگرام میں دلچسپی نہ ہو, آپ ایتھیزم سے متاثر نہ ہوں, لیکن بہت سے لوگ متاثر ہیں اور خون کے آنسو دل روتا ہے جب ہم یونیورسٹیوں میں, کالجز میں دیکھ رہے ہیں کس طرح تیزی کے ساتھ الحاد پھیل رہا ہے. ہمارے میرے اپنے ریلیٹیوز, ہمارا گھرانہ تو ہندوستان میں بڑا مذہبی گھرانہ, لیکن میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں, اسلام کا انکار کر رہے ہیں. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. کوئی اگر ان الحادی نظریات سے ڈسا ہوا ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرے, اپنے نظریات کو درست کرے. وہ ان کے پاس انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ہے. تو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اللہ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دیں تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو آپ کی وجہ سے, آپ کی دعوت سے اگر کوئی شخص الحاد سے بچ جاتا ہے, اس کو ان اعتراضات کے جوابات مل جاتے ہیں, تو یہ آپ کا بہت بڑا اس میں حصہ ہوگا. تو آپ سے میں گزارش کروں گا جو میرے پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اس لنک کو شیئر کریں, اور اس لنک کو شیئر نہیں بھی اگر آپ کرتے تو کم از کم یہ جو ہم نے گیسٹ بلائے ہیں نا, ان کے جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور ان چینلز کو آگے پروموٹ کریں. آپ اس میں وہ لوگ ضرور دلچسپی لیں گے جو الحاد کے نظریات سے متاثر ہیں, جو سائنسدانوں سے اتنے متاثر ہیں کہ خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں, وہ اسلام کا انکار کر بیٹھے ہیں. وہ لوگ بہرحال اس میں دلچسپی لیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپی نہ ہو. میں اس کی یعنی اپنی اس بات پہ ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے چوری کے خلاف کہیں بیان کیا, بہت لمبا بیان ہو گیا تھا میرا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مفتی صاحب یہاں چور تھوڑی بیٹھے ہوئے جو آپ نے چوری کے اتنی آپ نے چور کے خلاف, اور چوری اتنی بری چیز ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے یہاں چور نہیں بیٹھے, لیکن اتنا بڑا مجمع ہے, ایک آدھ آدمی ضرور چور ہوگا اس میں, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ بیان پورا سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے الحاد سے متاثر ہیں, سب لوگ ایتھیزم سے متاثر ہیں, ڈارون سے سب متاثر. بہت سے لوگوں کو تو ڈارون کا پتہ ہی نہیں, کہ نام ہی نہیں پتہ ہوگا, لیکن بہت سے لوگ متاثر ہیں بھی. تو جو متاثر ہیں ان کے لیے ان شخصیات کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے, اہمیت ہے. تو اس لیے آپ لوگ ان کو پروموٹ کریں, ان کا تعارف کروائیں لوگوں, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ, تاکہ جو الحاد کا ایک طوفان ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اس کا ہم سد باب کر سکیں. میرا مقصد ان حضرات کو بلانے کا یہی تھا کہ ان کا تعارف ہو جائے. یہ سوالات تو ہم نے ویسی غریبی میں پوچھ لیے ان سے. ہر ایک کے دماغ میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں, کسی کے ذہن میں کیا سوال ہوگا, کسی کے ذہن میں کیا سوال ہوگا. اب ظاہر ہے وہ سارے سوال تو ہم ان سے کر نہیں سکتے تھے, تو تھوڑا سا تعارف مقصد تھا. بہت شکریہ جی آپ حضرات کا, مفتی یاسر صاحب آپ کا بھی, قیصر راجہ صاحب آپ کا بھی. بس اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے, اور اس جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا غیب کے پردوں میں ہے. یہ تو قرآن شروع ہوتا ہے نا, یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو اس کا بدلہ اللہ آپ کو آخرت میں دے گا, وہ اللہ نے اس پہ غیب کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ قیامت ہی کے دن اللہ دکھائے گا, کیونکہ دنیا میں اگر دکھا دے تو ساری دنیا پھر یہی کام شروع کر دے. دنیا تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر ایمان رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول کرے, اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ خوب برکت دے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کے, اور امید کی کچھ کرن پیدا ہوئی ہے کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں. اور ہمارے لوگ جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں باہر سے. جو لوگ باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ جب مذہب کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ براؤن صاحب لوگ ان سے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا دیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. اس کا بھی ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ دیسی لوگوں کی بات سے متاثر نہیں ہوتے, وہ آپ لوگوں کی بات سے زیادہ متاثر ہوں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.